السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 29 سپٹمبر 2025 تقریباً مڈ نائٹ ٹائم ہے۔ صبح انشاءاللہ سوموار ہوگی اور زندگی کی چہل پہل حسب معمول جاری رہے گی، لیکن پاکستان سے ہمیں عرصہ دراز ہو گیا کبھی کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو نہیں ملی۔ آج پاکستان کا فائنل تھا انڈیا سے، ایک جیتا ہوا میچ، کوئی بھی ٹیم ہوتی جس پوزیشن میں تھی وہ آرام سے کپ لے جاتی ساتھ، لیکن پاکستان نے حسب معمول اچھی کارکردگی کرتے کرتے آغاز کرنے کے بعد ایسی گری، پھر بولنگ نے کوئی سہارا دیا، لیکن اس کے بعد پھر فیلڈروں نے اور ایک بولر جس کو بار بار آزمایا جا چکا ہے اس نے وہ میچ انڈیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عجیب و غریب حرکتیں پہلے کر کے مشہور ہوا، جرمانہ کروایا، لیکن بہرحال مقابلہ اچھا تھا۔ ہار جیت کرکٹ کا حصہ ہے، لیکن پاکستان میں جو بسنے والے ایسے لوگ جو اکثریت میں نہیں ہیں، جن کو وہ اقلیت کہتے ہیں، احمدی ہیں، عیسائی ہیں یا کچھ شیعہ بھی ہیں اور ہندو سکھ، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور جو حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی کوئی سخت ایکشن نہیں لیتی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ اپنا ایک تیرہ بنا لیا ہے، اپنا ایک زندگی کو یا کہہ سکتے ہیں کمائی کرنے کا یا مشہوری لینے کا ایک ذریعہ ہے کہ عوام کو اس طرح ابھارا جاتا ہے مذہبی منافرت میں کہ وہ کمزور نہتے اقلیت میں بسنے والے لوگوں کے خلاف قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ پیرو چک سیالکوٹ میں غالباً آج یا کل ہوا ہے، وہاں گاؤں میں جو وہ مذہبی منافرت کا اشتعال دلا کے لوگوں کو احمدیوں کے گھروں پہ یا دکانوں پہ حملہ کروایا گیا ہے، اور وہاں احمدی کا زخمی بھی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے احمدیوں کا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن یہ کام وہاں ہوتا ہے۔ حکومت کو بار بار درخواست کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن پھر ہفتہ گزرتا ہے کہیں اور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سخت پکڑ نہیں ہے، کوئی سخت قانون نہیں ہے، لوگوں کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے خلاف سخت ایکشن ہوگا، قانون جو ہے ہمیں کڑی سزا دے گا۔ چند روز قبل ایک احمدی خاتون کی وفات پہ ان کو وہاں دفن نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ اپنا قبرستان شروع سے جماعت احمدیہ کے نام پہ وہ زمین، اور وہاں کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو وہ مذہبی رہنما ابھارتے ہیں، انہوں نے وہاں جو ہے اکٹھے ہو کے ہنگامہ کیا، پھر وہ ان کو 10-12 کلومیٹر دور جا کے دفنانا پڑا، اور پھر پرچہ الٹا احمدیوں پہ کٹوا دیا گیا، سب جانتے ہیں۔ اب یہ جو حالات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، بار بار، لیکن جو ہے حکومت ہے وہ بھی ان مولویوں یا ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتی ہے، یا پھر ان کو اپنے کوئی مقاصد سامنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آگے یہ گھٹن ٹیک دیتی ہے۔ ابھی یہ ویڈیوز دیکھیں آپ، جس میں آپ دیکھیں گے کس طرح زخمی ہیں احمدی، خون ان کا نکلا ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزاج کیسے ملک میں پنپ رہا ہے۔ السلام علیکم جی، ویکھو جی ادھر ڈولیاں نے، ویکھو اے منجی ساڑی، اس تو بعد ادھر ہے ویکھو جی، اے ویکھو جی ٹریکٹر، اے کار ہونڈا سٹی، اے جی ٹریکٹر جی، اے ویکھو اے 3 ماڈل ٹریکٹر جی، یہ ویکھو کی حال ہے۔ سڑ گیا بچے کچھ نہیں۔ اس تو بعد ایک کیرنگ ڈبا جی،
جی بیسن، اس بعد شیشے سارے بن گئے جی. دیکھو ٹیبل جی، کرسی ادھر ویکھو جی، فریج ہے جی نویں بن گئی. اور بھی ویکھو جی، سولر پلیٹاں لگی جی، سارے پچھوں بھن توڑ گئی جی، اگ لا گئی جی. ویکھو نے دیکھ لیا، یہ ہے تازہ ترین سچویشن وہاں پہ. اس سے پہلے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ احمدیہ مساجد کے جو منارے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، محراب توڑے جا رہے ہیں. اور پھر جو اس پہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ رحمت العالمین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، مذہب اسلام جس کا مطلب ہے سلامتی، اس کی بدنامی ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ محراب کو توڑا جا رہا ہے اور ساتھ نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو میں جو ایک مولوی صاحب ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد پرچہ چلا ہے، 15 سال ان کو جیل کی سزا ہوئی ہے، اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ بتا رہے میں مطمئن ہوں، میں اس فیصلے پہ مطمئن ہوں. وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھا دوں تاکہ آپ کو مائنڈ سیٹ جو پاکستان کا ہے وہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے. قاری صاحب سزا ہونے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں جی؟ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. اچھا 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 کیوں کہہ رہے ہیں ہم خود مانسہرہ کے علاقہ پڑھینا میں دینی مدرسے کے 10 سالہ طالب علم کے ساتھ مدرسے میں جنسی زیادتی کیس میں ایڈیشنل سیشن جج احمد طاہر نے قاری شمس الدین کو مجموعی طور پر 16.5 سال قید بامشقت کی سزا، 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کیس میں پبلک پراسیکیوٹر بشرا زیب نے سرکاری طور پر مظلوم بچے کی پیروی کی. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو بدفعلی کے دفعہ 377 میں 14 سال قید بامشقت، بچے کو زخمی کرنے کے دفعہ 337 میں 6 ماہ اور زیر دفعہ 506 میں 6 ماہ اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 2 سال قید کی سزا سنائی. مجرم کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا اور جیل کی گاڑی میں لے جایا گیا. فیصلے کے بعد مجرم سے جب سوال کیا گیا کہ 14 سال قید کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے، مجرم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بڑا مطمئن ہوں. قاری صاحب سزا ہونے کے بعد کیا